السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ تک آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج کا ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ولما، اور جب جاء آئے، موسیٰ علیہ السلام، لمیقاتنا، ہماری میقات پہ یعنی ہماری مقررہ جگہ پر، ہمارے وعدے پر، وکلمہ، اور کلام کیا اس نے، ربہ، اپنے رب سے۔ یہ کس جگہ کی بات کی جا رہی ہے؟ کوہ طور کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو کوہ طور پر بلایا تھا۔ کس لیے بلایا تھا؟ تاکہ وہ وہاں پر ان کو کتاب سے نواز سکیں۔ تو میقاتنا، ہمارے مقررہ وعدے پر، ہمارے مقررہ وقت پر، یعنی مقررہ چیز جب وعدہ کیا تو اس کا مقرر وقت بھی تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ سے جو مقررہ وعدہ لیا تھا وہ مقررہ وقت پر ہمارے پاس آیا اور اس نے اپنے رب سے کلام کیا۔ وہاں پہ انہوں نے اللہ سے باتیں بھی کی اور اللہ کی عبادت بھی کی۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب سے نوازا، یعنی تورات سے نوازا۔ کیا باتیں کی؟ قالا، کہا، کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، ارینی، دکھلا دے مجھ کو، انظر، دیکھوں، الیکا، طرف تیری۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کیا مطالبہ کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے کہنے کہ اے میرے اللہ، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک خواہش تھی جو انہوں نے اللہ کے سامنے رکھی تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ قالا، فرمایا، کس نے فرمایا؟ اللہ نے فرمایا، لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتا مجھ کو، ولیکن، اور لیکن، انظر، دیکھ، الجبل، طرف پہاڑ کی، فانی استقر، پس اگر یہ قائم رہا، یعنی اس نے اقرار پکڑا رکھا، مکانہ، اپنی جگہ پر، فسوف، پس نزدیک ہے، ترانی، کہ دیکھ لے مجھ کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ایک پہاڑ کہا کہ اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہے، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا تو شاید پھر تم مجھے بھی دیکھ سکو گے۔ پہاڑ کو امیجن کرنے میں کیا ذہن میں آتا ہے کہ ایک بہت سخت سی چٹان جس کو بہت سے لوگ مل کر ہلانے کی بھی کوشش کریں تو وہ ہل نہ سکے، دھکا لگانے کی کوشش کرے، ایک اکیلا انسان بھی اگر اس کو دھکا لگائے تو اس کو انچ بھی فرق نہ پڑے، ایک کی بجائے 20 آ جائے، 20 کی بجائے 100 لوگ آ جائے، اس کو دھکا لگانا شروع کر دے تو وہ اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو۔ کیوں کہا؟ کیونکہ انسان پہاڑ کے سامنے بہت ہی زیادہ کمزور ہے۔ ایسا ہی ہے نا کہ انسان تو ضعیف ہے، ناتوان ہے، وہ بہت زیادہ کمزور ہے پہاڑ کے مقابلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اے موسیٰ، تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو پھر تم مجھے بھی دیکھ سکتے ہو، اگر پہاڑ کو کوئی اثر نہ ہوا تو پھر تمہیں بھی کوئی اثر نہ ہوگا۔ پہاڑ کا اس لیے کہا کیونکہ وہ مضبوط تھا، انسان کمزور ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ فلما، پس جب، تجلی، ظاہر کی، ربہ، اس کے رب نے، للجبل، طرف پہاڑ کے، جعلہ، کر دیا اس کو، دکن، ریزہ ریزہ، وخر، اور گر پڑے، موسیٰ علیہ السلام، صعیقاً، بے ہوش ہو کر۔ اب یہاں پہ کیا ہوا؟ فلما تجلی، پس جب ظاہر کیا، رب، اس کے رب نے، جب اس کے رب نے اپنی تجلی ظاہر کی، اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب روشنی ظاہر کی تو پہاڑ کا حال کیا ہوا؟ دکن، ریزہ ریزہ ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اتنا مضبوط پہاڑ، اتنا سخت پہاڑ، ابھی صرف اس پر ایک روشنی، ذرا سی تجلی ظاہر ہوئی، تجلی کہتے ہیں صرف ایک پلک کا دیکھنا، ابھی پلک جھپکی نہیں، ساتھ ہی وہ غائب ہو گئی، اس طرح کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس کے رب نے اس کی تجلی، اپنی تجلی ظاہر کی پہاڑ پر تو کیا ہوا؟ وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کو دیکھ رہے تھے۔ جب روشنی اس پر پڑی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا حال ہوا؟ صعیقاً، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو سوچئے وہ روشنی کتنی تیز ہوگی، وہ کتنی زیادہ ہوگی کہ اس کو دیکھ بھی نہیں سکے ہوں گے۔ سورج کتنا بڑا ہے اور کتنا روشن ہے، انسان اس کو لگاتار آنکھیں ڈال کر اس کو نہیں دیکھ سکتا جب وہ پورے جوبن پہ ہوتا ہے، یعنی جب وہ پورے عروج پر ہوتا ہے تو اگر انسان کوشش کرے اس کو دیکھنے کی تو وہ دیکھ نہیں سکتا۔
تو یہ سوچیے جس نے اتنا روشن سورج بنایا ہے تو وہ خود کتنا روشنی والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی آنکھ ہی نہیں بنائی جو اللہ کو دیکھ سکے، لیکن یہ اعزاز قیامت کے روز مومنین کو حاصل ہوگا۔ جب وہ جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کو اپنا دیدار نصیب کروائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے کرے جس کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب کریں گے، آمین۔ فلما، پس جب افاقہ ہوا یعنی جب وہ ہوش میں آئے، قالا، کہا، اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے، سبحانک، پاک ہے تو، تبتو، پھر آ یعنی توبہ قبول کر، الیکا، پھر آتا ہوں، الیکا، طرف تیری، وانا، اور میں، اول المؤمنین، پہلے مومنوں میں سے ہوں۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام جب اٹھے تو انہوں نے کیا کہا؟ اٹھتے ساری کا سبحانک، اللہ کی تعریف بیان کی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اگر کوئی اور ہوتے تو کہہ دیتے، شکوہ شکایت کرتے کہ اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا، میں نے آپ کو دیکھنا تھا، آپ نے مجھے بے ہوش کر دیا، یا میری آنکھوں میں اتنی سکت کیوں نہیں پیدا کی۔ نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ سے توبہ مانگ لی، فوراً توبہ کر لی کہ اللہ جو چیز ہم سے پوشیدہ ہے ضرور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، میں تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، آپ مجھ سے ناراض نہ ہونا، میں پہلے مومنین میں سے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ میری اس غلطی کی وجہ سے کہ جو میں نے مطالبہ کیا تھا، جو میں نے خواہش ظاہر کی تھی، اس وجہ سے آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں۔ نہیں، میں آپ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، آپ کی طرف توبہ کرتا ہوں، اور میں پہلے مومنوں میں سے ہوتا ہوں۔ شیطان اور انسان میں کیا فرق تھا؟ یہی فرق تھا۔ شیطان نے جب غلطی کی، جب اس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے آدم کو، تو اس نے اپنی غلطی کو ماننے سے انکار کیا اور اترانا شروع کر دیا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، تکبر کیا۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی، یعنی جب انہوں نے وہ درخت کا پھل چکھ لیا تو فوراً نادم ہو گئے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو سزا دی تو وہ اترائے نہیں کہ اللہ نے کیوں منع کیا تھا مجھے اس پھل کھانے سے، انہوں نے اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دی۔ تو یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ انسان اور شیطان میں یہی فرق ہے کہ جو شیطان تھا وہ اپنی غلطی پر اترانا شروع کر دیا تھا، گناہ کو خوش ہو کر بتاتا تھا، لیکن انسان کو جب پتہ چلا کہ اس نے غلط کام کیا تو اس نے توبہ کرنی شروع کر دی۔ قالا، کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی، بے شک، اصطفیتک، پسند کیا ہے تجھ کو، یعنی چن لیا ہے ہم نے تجھ کو، علی الناس، اوپر لوگوں کے، برسالتی، ساتھ میرے پیغام کے، وبکلامی، اور میرے کلام کے، فخذ، پس پکڑ، ما آتیتک، جو دیا تجھ کو، وکن، اور ہو جا، من الشاکرین، شکر کرنے والوں میں سے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے موسیٰ، ہم نے تمہیں چن لیا ہے۔ کس لیے چن لیا ہے؟ لوگوں کے لیے۔ لوگوں کے لیے کیوں چن لیا؟ تاکہ تو ان پر میرا پیغام پہنچا دے، جو باتیں، جو پیغام میں نے تجھ کو دیا ہے تو ان کو لوگوں تک پہنچا دے، ان کی طرف رہنمائی کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف راہبر بنا کر بھیج دیا اور کہا کہ یہ جو چیزیں میں نے تمہیں دی ہیں، کیا دیا اللہ نے؟ اللہ نے تورات سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو چیز میں نے تم کو دی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو، اس کو پکڑ لو۔ اگر اس کو پکڑ کے رکھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پاؤ گے۔ اگر اس کو ٹھکرا دو گے، اگر اس کا انکار کر دو گے تو پھر انجام تمہارا ویسا ہوگا جو پہلی قوموں کے طرح ہوا تھا، یعنی جو پہلی قومیں برباد ہو گئی تھیں، جنہوں نے اللہ کے فرمان کا انکار کیا تھا اور وہ نقصان میں رہی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، آپ کو پسند کیا ہے، آپ کو رہبر بنا ہے، تو آپ نے اپنا کام بھرپور طریقے سے انجام دینا ہے۔ وَكَتَبْنَا، اور لکھا ہم نے، لہو واسطے اس کے، فی الالواح، بیش تختیوں میں، من کل شیء، ہر چیز کو، موعظۃً، نصیحت، و تفصیلاً، اور تفصیل سے بیان کیا، لکل شیء، ہر چیز کو۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کتاب کی نوعیت بتا رہے ہیں کہ کس چیز پر ہم نے لکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تختیوں پر ہم نے لکھ دیا ہر چیز کو، جو جو احکامات ان پر نازل کیے گئے وہ تمام تختیوں پر لکھ دیے گئے۔ ہر نصیحت کو تفصیل سے بیان کیا، کسی بھی چیز کو پوشیدہ نہیں رکھا۔ جو چیز تب ضرورت میں تھی کہ ان پر عمل کرنا ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو واضح طور پر تفصیل سے بیان کر دیا۔ فخذھا، پس پکڑو، بقوت، ساتھ قوت کے، ساتھ یعنی مضبوطی کے، کس کو؟ جو اللہ تعالیٰ نے تم کو احکامات سے نوازا ہے۔ وامر، اور حکم کرو، قومک، اپنی قوم کو، یا خذو، یہ کہ پکڑے، بآسانیہ،
ساتھ اس کے بہتر طریقے سے، یعنی نیکی سے اچھے طریقے سے اس کو پکڑ کے رکھیں۔ کس کو پکڑ کے رکھیں؟ تورات کو، جو ان کو کتاب نواز دی گئی ہے۔ اس کتاب میں ان کے لیے رہنمائی تھی، ان کے لیے روشنی تھی۔ اگر وہ اس پر عمل کرتے تو ضرور کامیاب ہوتے، اگر وہ اس کا انکار کرتے تو وہ نقصان اٹھاتے۔ سَأُورِيكُمْ، البتہ جلد دکھا دوں گا میں تم کو، دار الفاسقین، فاسقوں کا گھر۔ یہ کس کے لیے کہا گیا؟ کہ جو منکر ہوں گے، جو متکبر ہوں گے، جو انکار کرنے والے ہوں گے، یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نافرمان ہوں گے، جو میری آیات کا، میری کتاب کا انکار کریں گے یا آپ کا انکار کریں گے، تو ان کا گھر بھی جلد ہی آپ کو دکھا دیا جائے گا۔ سَأُصْرِفُ، البتہ جلد پھیروں گا میں، ان آیاتی، اپنی نشانیوں سے۔ کون سی نشانیاں؟ یعنی جو دنیا میں ظاہر نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور کتاب میں جو آیات ان کے بارے میں فرمایا گیا۔ کن لوگوں کو پھیر دوں گا؟ الذین، ان لوگوں کو، یتکبرون، جو تکبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو پھیر دوں گا اپنی نشانیوں سے جن لوگوں نے تکبر کیا۔ کہاں؟ فی الارض، بھی زمین میں، بغیر الحق، بغیر حق کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے بغیر حق کے زمین پر تکبر کیا، میں ان سے ان کی سمجھ چھین لوں گا، نہ ہی وہ میرا دین سمجھ سکیں گے اور نہ ہی ان کو میرا کوئی رنگ نظر آئے گا، جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رنگ سے اس دنیا کو خوبصورت بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے تکبر کیا، تکبر کسے کہتے ہیں؟ جو دوسروں کو حقیر جانتا ہے، جو انکار کرتا ہے، جو غرور کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ بغیر حق کے، بغیر حق سے مراد یعنی کہ کوئی ایسی چیز جو انسان کی خود ہو، انسان اسی چیز پہ تکبر یا غرور کرتا ہے نا، اس کی خود ساختہ ہو، جو اس نے خود بنائی ہو یا خود اس نے کریٹ کی ہو۔ تو انسان کا کیا ہے اپنا؟ نہ ہی اس کا علم اپنا ہے، نہ اس کی کوئی سکلز اپنی ہے، نہ اس کا جسم اپنا ہے۔ یہ سب کس کی عطا کردہ ہے؟ یہ میرے رب کی عطا کردہ ہے۔ تو اس میں کسی بھی چیز پہ ہم غرور نہیں کر سکتے۔ اگر ہم میں کوئی چیز بہترین ہے، دوسروں سے الگ ہے، تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ اگر ہم تھوڑے سے بدصورت ہیں یا ہم میں تھوڑی سی کمی ہے، تو اس میں بھی ہمارا کوئی قصور نہیں، یہ صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے زمین پر تکبر کیا، جو تکبر کرتا ہے نا، اس کی مت ماری جاتی ہے، اس کو پھر سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جس نے زمین پر بغیر حق کے تکبر کیا، تو وہ پھر میری آیات سے، میری نشانیوں سے محروم ہو جائے گا، اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ یہ کتنی بڑی سزا ہے اس کی دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے دین کی سمجھ ہی چھین لی۔ وہ دین کو نہ سمجھ سکتا ہے، نہ ہی اللہ کے رنگوں کو دیکھ سکتا ہے۔ ہم اللہ کے رنگوں کو دیکھنا شروع کریں تو ہر طرف ہمیں اللہ کے رنگ ہی نظر آئے۔ یہ اتنے خوبصورت منظر، اتنے خوبصورت پہاڑ، یہ سمندر، یہ درخت، یہ چیخ چیخ کر اللہ کی حمد و ثنا کا، اللہ کے ہونے کا بیان کرتے ہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ کسی کی پیدا کردہ نہیں سوائے اللہ کی۔ یہ اللہ ہی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے۔ یہ سردی گرمی کا آنا، دن رات کا آنا جانا، یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جو لوگ انکار کرتے ہیں، جو منکر ہوتے ہیں، جو غرور کرتے ہیں یعنی جو تکبر کرتے ہیں، وہ پھر ان چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا، اور اگر دیکھے، كُلَّ آیَةٍ، ہر نشانی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر نشانی وہ دیکھ لیں، بڑی سی بڑی نشانی ان کے سامنے آ جائے، ان کے سامنے یہ کتاب بھی آ جائے، لا یؤمنوا بہا، تو وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ کتنی بڑی سزا ہے کہ انسان کے سامنے حق اور باطل سامنے ہیں، لیکن اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ وہ کون سا راستہ چنے، وہ کون سے راستے پر چلے۔ اس کو سمجھ ہی نہیں ملی، اس کو اتنی اللہ تعالیٰ نے عقل ہی نہیں عطا کی۔ کیوں نہیں عطا کی؟ کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئے۔ مہر کیوں لگ گئے؟ انہوں نے اتنے گناہ کیے، اتنا تکبر کیا، اتنا انکار کیا، اللہ کی اتنی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، جس کی وجہ سے اگر وہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا، اور اگر دیکھے، سبیلا، راہ، رشدی، بھلائی کی، لا يتخذوہ، نہیں پکڑیں گے اس کو، سبیلا، راہ کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ بھلائی کا راستہ دیکھ بھی لیں
تو اس کو ہرگز نہیں اپنائیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اگر اب ہم نے یہ جائزہ لینا ہے کہ ہم کون سے والے انسان ہیں، ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں، کہ جہاں پہ نیکی کی بات ہوتی ہے تو کیا ہم وہاں پہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ وہیں یارو، اور اگر دیکھے سبیلا راہ گئی گمراہی کی، یتخذہ پکڑتے اس کو سبیلا راہ کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی گمراہی کا راستہ ان کے سامنے آتا ہے، جیسے ہی کوئی شیطان کا راستہ ان کے سامنے آتا ہے تو وہ اس کو فوراً سے پکڑ لیتے ہیں، اس میں کوئی بہانہ نہیں لگاتے، کوئی سستی نہیں دکھاتے، کوئی کاہلی نہیں دکھاتے، فوراً سے اس راستے پر چل پڑتے ہیں۔ جیسے ہی ان کو کوئی بلائی کا راستہ دکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ اس راستے پر آؤ، تو اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کون سے لوگوں میں فال کرتے ہیں، ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ذالکہ یہ بِأَنَّهُمْ سبب ان کے کذبوا جھٹلایا بِآیاتنا ہماری آیات کو، وَقَانُوا اور تھے انہا اس سے غافلین بے خبر۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کس لیے ہوا؟ ان کے جھٹلانے کی وجہ سے۔ کس چیز کو جھٹلایا؟ بِآیاتنا ہماری آیات کو، ہماری آیات کو جھٹلایا تو وہ گمراہ ہو گئے۔ وَقَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ اور وہ اس سے بے خبر ہیں۔ بے خبر سے یہ مراد نہیں تھا کہ ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا، ان کے پاس کوئی راہبر نہیں آیا، ان کے پاس کوئی بتانے والا نہیں آیا، نہیں، غافل اس چیز سے کہ انہوں نے جب رخ پھیر لیا، اپنا منہ دوسری طرف کر لیا اور اس چیز سے بے خبر ہو گئے کہ کل قیامت کے روز ان سے حساب لیا جائے گا، کیا وہ دنیا میں کر کے آئے، کیسے وہ اعمال کر کے آئے، ان کے بارے میں جب ان سے پوچھا جائے گا تو وہ ان چیزوں سے غافل ہو گئے، ان چیزوں سے ایسے انہوں نے منہ پھیر لیا گویا کہ وہ کبھی ہونے والا ہی نہ ہو۔ والذین اور وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، ولقائی اور ملاقات کو، آخرتی آخرت کی، حابطت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کر دیا اور قیامت کی ملاقات یعنی آخرت، یوم آخرت کا انکار کر دیا، تو انہوں نے چاہے جتنے بھی نیک کام کیے ہوں تو ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ اب جیسے یورپین کنٹریز میں سے یا نان مسلم میں سے ایسے لوگ بہت سے ہیں جو اتنی زیادہ چیریٹی کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب وہ ایمان نہیں لاتے یا یوم آخرت کا ایمان نہیں رکھتے تو ان کی چاہیے جتنی مرضی نیکیاں ہوں، جتنے مرضی اچھے کام ہوں، جتنی مرضی چیریٹی کی ہو، تو یہ سب ان کے اعمال، ان کے کام نہیں آئیں گے۔ حل نا یجزون بدلہ دیے جائیں گے، الا مگر ما کانوا جو تھے یعملون عمل کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس چیز کا بدلہ دیے جائیں گے جو انہوں نے اعمال کیے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس نے نیکیاں کی، ہر طرح سے اس نے اللہ کا حکم بجا لایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا، استغفر اللہ، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے، ہر نیکی کا بدلہ اس کو دیا جائے گا، اور جو گناہ اس نے کیے ہوں گے تو اس کا بدل بھی اس کو ضرور ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو اس کا بدلہ دیں گے اس چیز کا جو اس نے کیا ہوگا۔ واتخذ اور بنا لیا قوم موسیٰ موسیٰ کی قوم نے، من بعدہ بعد اس کے، کس کے بعد؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا 40 دنوں کے لیے، تو جب وہ وہاں چلے گئے اس کے بعد ان کی قوم نے کیا کیا، یہ ان کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ بنا لیا قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد من حلیہم گہنے سے، گہنے مطلب زیورات سے۔ جب ان کو ہجرت کا کہا گیا، یعنی کہا گیا کہ تم فرعون کی قید سے نکل آؤ اور اس شہر کو چھوڑ دو، جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل پڑے تو انہوں نے کچھ ضروری سامان اٹھا لیا۔ جب ہمیں بھی ایک ایمرجنسی نوٹس آ جائے کہ ہم نے فوراً اس گھر کو خالی کرنا ہے، 1 گھنٹے میں کرنا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے پیسے اور اپنے زیورات سب سے پہلے پکڑتے ہیں، کیونکہ ان کی ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا،
جب وہ وہاں سے نکلنے لگے تو انہوں نے اپنے زیورات کو ساتھ لے لیا. ٹھیک ہو گیا، انہوں نے اپنے زیورات اور ضروری چیزوں کو ساتھ لیا. اور جو لوگ غلامی میں رہتے ہوں ان کو زیورات کا ویسے بھی بہت شوق ہوتا ہے. بنی اسرائیل غلام تھی نا، تو انہوں نے زیورات کو پکڑ لیا. اب انہوں نے زیورات کا کیا اجلن بچڑا بنایا، جسدن جسم تھا، لہو واسطے اس کے، خوارن آواز تھی. آواز کیسی تھی؟ یہ خوارن کہتے ہیں اونٹ کی آواز کو یا گائے کی آواز کو. تو یہاں پہ یہ ایک پورا واقعہ ہے جو سورۃ طٰہٰ میں ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. تو یہاں پہ بھی میں تھوڑا بہت اس کا ذکر کر دیتی ہوں کہ وہاں پہ ایک سامری جادوگر تھا. اس نے کیا کیا؟ لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا، کیونکہ یہ قوم بنی اسرائیل انہوں نے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا نا کہ ہمیں ایک الہ دے دیجئے جس کے سامنے ہم اپنی خواہشات کو رکھیں، جس سے ہم باتیں کر سکیں. یہ انہوں نے کیوں کہا تھا؟ کیونکہ وہ جس قوم کے ساتھ آ بیٹھے تھے، جس قوم کے ساتھ مل بیٹھے تھے، وہاں کی قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی. تو ان کی دیکھا دیکھی انہوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا تو یہ لوگ تھوڑی سی سمجھ بوجھ جو رکھتے تھے وہ چپ ہو گئے. اب جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو ان کو پھر موقع مل گیا. سامری جادوگر نے کیا ان سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو چلا گیا ہے، تو اب تمہارے پاس بھی کوئی الہ ہونا چاہیے، تو لہٰذا اپنے زیورات لے کے آؤ، تو میں تمہارے لیے ایک بچڑا بنا دیتا ہوں. تو یہ کام دیکھیں گمراہی کا تھا، شیطان کے راستے کا تھا. تو انہوں نے کوئی واویلا نہیں کیا، فوراً سے اپنے زیورات لے آئے اور سامری جادوگر کو دے دیے. سامری جادوگر نے کیا اس سونے کو پگھلا کر ایک بچڑے کو بنا دیا. بچڑا ایسا اس نے بنایا تھا، اس نے ایسا کیا تھا، کہتے ہیں نا کہ جو فرعون کی قوم تھی اس کے پاس بڑا زیادہ ہنر تھا، وہ مزدور قوم تھی بنی اسرائیل، تو یہ بھی شاید انہی میں سے تھا سامری. اس نے ایسا اس کا سٹرکچر بنایا گائے کا کہ اس میں ایک سوراخ تھا، جب اس میں سے ہوا گزرتی تھی نا تو اس میں سے گائے کی آواز آتی تھی. ٹھیک ہے، کہ اس نے ایک گائے کا ایسا سٹرکچر بنایا کہ جس میں سے اس نے تھوڑا سا سوراخ رکھا تھا اس کے اندر، جب اس میں سے ہوا گزرتی تو اس میں سے آواز پیدا ہوتی. تو ایک تو ان کو الہ مل گیا اور دوسرا ایسا کہ جس میں آواز پیدا ہوتی تھی، تو ان کا یقین پختہ ہو گیا. آگے پڑھتے ہیں. علم یرو، کیا نہیں دیکھا، انہو یہ کہ لا یکلمہم نہیں کلام کرتا ان سے، ولا یہدیہم اور نہ راہ دکھاتا ہے ان کو، سبیلا یعنی ہدایت دیتا ہے ان کو، سبیلا راہ کی. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا نہیں کہ جس چیز کی وہ پوجا کرنے لگ گئے تھے، جس چیز کو اپنا الہ ماننے لگ گئے تھے، وہ تو ان سے کلام کرتا ہی نہیں اور نہ ہی ان کو ہدایت دیتا ہے، نہ ہی ان کو سیدھے راستے کا بتاتا ہے. جو الہ ہے اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ انسان کو سیدھے راستے کی طرف لے جائے، اس کو سیدھا راستہ دکھائے. لیکن ایک جو بچڑا ہے جس کو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، وہ کیسے ان کی رہنمائی کر سکتا ہے، کیسے ان کو سمجھ سکتا ہے، کیسے ان کی باتوں کا جواب دے سکتا ہے. اتخذہ پکڑا انہوں نے اس کو، کس کو؟ یعنی بچڑے کو، معبود جب پکڑا. وقانو اور تھے ظالمین ظلم کرنے والے. ظالم سے مراد شرک جو انہوں نے کیا، اللہ کے ساتھ ظلم باندھا، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کیا اور ظالموں میں سے ہو گیا اور سب سے بڑا گناہ کر بیٹھے. ولما اور جب سوکیتا گرے، فی ایدہم بیچ ان کے ہاتھوں میں. یہ اب ان کے یہ محاورہ ہے، سوکیتا فی ایدہم. اس کا اصل معنی کیا ہوگا کہ جب وہ پشیمان ہوئے، یعنی جب وہ نادم ہوئے. وراؤ اور دیکھا، انہم یہ کہ وہ قد تحقیق ضلوا گمراہ ہو گئے، یعنی جب ان پر حقیقت واضح ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ تو گمراہی کا کام ہے. غلطی کر بیٹھے، لیکن غلطی کا جیسے ہی انہیں پتہ چلا تو انہوں نے کیا کہا؟ قالو کہا انہوں نے، لئن لم اگر نہ، یرحمنا بخشا ہم پہ، یعنی رحم کیا ہم پر، ربنا ہمارے رب نے، ویغفر لنا اور نہ بخشش دی ہم کو، ہم لنکونن البتہ ہو جائیں گے ہم، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا؟ جب نادم ہو گئے، پریشان ہو گئے اپنی کوتاہی سے، اپنی غلطی سے، اور انہیں پتہ چل گیا کہ جس راستے کو ہم نے چنا تھا وہ کون سا تھا؟ گمراہی کا. تو فوراً سے کہنے لگے
لم یرحمنا، اگر نہ رحم کیا، ربنا ہمارے رب نے، ویغفر لنا اور نہ بخشا ہمیں، لنکونن من الخاسرین تو البتہ ہو جائیں گے ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ بھی انسان کی وہی بات آتی ہے نا کہ جب اس نے کوتاہی کی، غلطی کی، تو جب اسے پتہ چل گیا کہ میں نے یہ غلطی کر دی ہے تو فوراً سے نادم ہو گیا اور اللہ سے دعا کرنا شروع ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم سے بھی کوئی گناہ ہو چکے ہیں، انسان خطاؤں کا پتلا ہے، گناہ گار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہی ہے جو توبہ کر لیتا ہے، جو اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لیتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، صغیرہ کبیرہ گناہ کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے، ہمیں توفیق دی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگ لیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں۔ آج کا سبق ہم یہی تک رکھیں گے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل اگر زندگی رہی تو ضرور کنٹینیو کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں خاص طور پہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ جی۔